درود شریف پڑھ لیں اللہ سے شکر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں اسلام لانے کی وجہ سے۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ابو جہل ملعون نے برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹی۔ حالانکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، مگر اس بد نصیب نے ابو جہل ملعون نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت یعنی وہ شہادت کی موت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی جسے مسجد قباء بھی کہا جاتا ہے۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت سے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی شہادت ہے۔ اتنے میں پیاس لگی، محاذ پر تھے اور پانی کسی سے مانگا، انہوں نے دودھ سامنے کیا تو اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 سال ان کی عمر تھی، بعض نے 1 سال کم بتلائی ہے۔ یہ تینوں جو ہے افراد حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کی اسلام کے لیے بڑی سخت قربانی ہے۔ شروع میں اسلام لائے تھے اور شروع والے جو مسلمان تھے ان کو کفار بہت ستاتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا ایسا رویہ کیوں تھا، جبکہ بعض ان میں قریشی خاندان کے بھی تھے اور بعض جو ہے محلے کے تھے، اڑوس پڑوس کے تھے، لیکن وہ اتنا سخت کیوں ہو گئے تھے ان پر کہ ان کو جو ہے گرم ریت پر، اور عرب کی زمین وہ تو گرمی کے اعتبار سے ویسے بھی سخت گرم خطہ ہے، اس پر اور پتھریلی ریت والی زمین پر لٹایا جاتا تھا اور جو ہے طرح طرح کے ان پر مظالم کیے جاتے تھے۔ تو ایک ہی ہمیں جو ہے وہاں نظر آتا ہے کہ جو سب کچھ برداشت کر رہے تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ پر تھا، اور وہ ان پر جو تشدد کر رہے تھے وہ اس کے انکاری تھے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ حقیقت میں ان کو جو ہے دشمنی تھی، جس کی وجہ سے اس قدر ظالمانہ سلوک کر رہے تھے۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ اسی کے اندر ہو گئی، یعنی زخموں کی اور جو ہے وہ ان کی سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گئے۔ اور پھر ان کے بعد جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ انہیں بھی بڑی ضعیفہ تھی، جو ہے بڑا ستایا جاتا تھا کسی طرح پھر جائے، اور ان کی کوشش تھی کہ جو مسلمان پھرے گا نا تو دوسرے مسلمان اس کو دیکھ کر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہی روش اختیار کریں گے۔ اس لیے فرمایا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا ہے پھر جو ہے مرتد نہیں ہوا، جو مرتد ہوا وہ بھی زندگی بھر پچھتایا اور اس نے اظہار بھی کیا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ جو اس حق مذہب سے پھر گیا۔ تو اس پر حضرت سمیہ رتن کے ایک مرتبہ ابو جہل مار رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہ پرے کو ہو گیا، اور حضرت سمیہ رتن سے فرمایا کہ یہ تیرا محبوب نبی جا رہا ہے، اس کو بلا اور اس کو مدد کا کہہ، وہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ تو آپ آئے حضرت سمیہ رتن کے پاس اور فرمایا کہ جو ہے تو صبر کر اور جو ہے جنت کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اور یہ دنیا یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہان تیرا بن جائے گا۔ تو آپ چلے گئے، یہ باتیں کر کے ابو جہل پھر آ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں کیا کہا اس نے؟ تو اس نے بڑی عجیب بات کی جو ہے حضرت سمیہ نے بعض روایت میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میری مثال کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی طرح ہے، یعنی میں تو آزمائش میں ہوں، میں تو امتحان دے رہی ہوں، اور امتحان گاہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے رزلٹ گاہ نہیں ہوتا، وہاں بدلہ نہیں دیا جاتا، وہاں تو امتحان دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت امتحان دے رہی ہوں، بدلہ جو ہے مجھے آخرت میں ملے گا، اور وہ بدلہ ہمارا جنت ہے۔ تو اس پر جو ہے اس ظالم نے انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا۔ مرکز کے اندر کارگزاری کے اندر
پاکستان کے بہت معروف شخصیت وہاں آئے تھے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم کے اندر بیٹھا تھا، حدود حرم کو بڑھانے کے واسطے جو ہے نا روڈ جو ہے وہ کھلا کر رہے تھے، تو مشینری لگائی گئی، تو بقی جنت البقیع کی کچھ قبریں جو ہے انہیں پتہ نہیں تھا وہ نشان روڈ پہ آگے، انہوں نے جو لوہے کا بیلچہ ڈالا تو وہ جب نکالا تو تازہ خون اس سے بہہ رہا تھا، تازہ خون، تو اس پر جو ہے سارے اکٹھے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ یہاں ان قبروں کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، وہ فوت نہیں ہوتے، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم ان کا شعور نہیں رکھتے، ان کی زندگی کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، وہ ہم سے بہتر زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے جو ہے اندازہ کرو کہ وسلم کی جو ہے معیت و وسلم کے ساتھ انتہا کی محبت، اور آپ کی فکر، یعنی مدینہ میں آئے فوراً فکر مند ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہائش گاہ ہونی چاہیے، آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے، آپ کے نماز کی، تو پتھر جمع کیے اور جو ہے مسجد قباء بنائی، اور پھر دیکھو اتنا بڑا کارنامہ کیا، مسجد بنائی، اسی پر اکتفا نہیں کیا، 94 برس کی عمر میں بھی جنگ پر کھڑے ہیں، محاذ پر لڑ رہے ہیں، اور جو ہے اتنی جوش اور محبت ہے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ ہماری کیا کیفیت ہے، ہمارا بوڑھا آج کا جو ہے اس کو کہو، وہ کہتا ہے جی میرے اعضاء کام نہیں کرتے، جو نماز وہ کہاں جہاد کرے گا، اور کہاں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ابھی اللہ کے حضور سر جھکانے کو دل نہیں کرتا، سر کٹانا ہم سے کہاں کاٹا جائے گا، سر کہاں کٹانے کے لیے نکلیں گے، ابھی سر جھکانا ہمارے اوپر اتنا بھاری ہو چکا ہے۔ تو 94 برس کی عمر میں شہادت کی جو ہے وہ موت پائی، اور یقین وسلم کی باتوں پر اتنا تھا کہ پانی مانگا، کسی نے دودھ دے دیا اور کہا بس بھائی اب جو ہے میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تو جو ہے اپنی زندگی کی آخری چیز دودھ پیے گا۔ تو ایک تو وسلم کے ساتھ ان کی بے تحاشا محبت تھی، اور دوسرا وسلم کی باتوں پر کمال درجے کا یقین تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ ہر چیز میں شک کر جاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے اندر جو ہے وہ اٹل تھی۔ اللہ مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ